نمبر 31، اسلام کا نظام وراثت۔ بہت سے لوگ جو اسلام لائے، ایک سبب اسلام کا نظام وراثت ہے۔ اسلام میں وراثت کے پورے اصول اور قواعد ہیں، بنسبت دیگر مذاہب میں وہاں وراثت کا تصور ہی نہیں ہے۔ جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا، میراث اس کو ملتی تھی، کہتے جو مرد ہو، اور نمبر 2 جو لڑائی کر سکے، جو دشمن کا مقابلہ کر سکے اس کو میراث ہے۔ نہ بچوں کو ملتی، نہ بوڑھوں کو ملتی، نہ عورتوں کو ملتی۔ اسلام نے سب کو حق دیا، اس لیے بہت سے یہ دیکھ کر کہ اسلام کا کیسا کہ نظام ہے، کس طرح مساوات ہے کہ سب کے لیے حصہ ہے۔ لڑکے کے لیے الگ حصہ ہے، لڑکی کے لیے الگ حصہ، ماں باپ کے لیے الگ حصہ، اولاد ہو تو بیوی کا الگ حصہ، اولاد نہ ہو تو الگ حصہ، شوہر کا حصہ، اولاد ہو تب، اولاد نہ ہو تب۔ یہ ساری تقسیم اور یہ سب حصے تقریباً قرآن کریم میں اکثر اللہ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں، لڑکے کا حصہ اتنا ہوگا جتنا 2 لڑکیوں کا حصہ ہے۔ تو اگر لڑکے کو 1,00,000 روپے ہیں تو لڑکی کو فی کو 50,000 روپے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اگر بچیاں 2 سے زائد ہوں تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ بیٹی اگر ایک ہی ہے، باقی کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کو نصف ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ والدین میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا اگر ان کے لیے اولاد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ۔ اگر اولاد نہیں ہے، والدین وارث ہوں گے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کے لیے 1/3 حصہ ہوگا۔ تو اس پورے رکوع میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ سب کے حصے بیان کیے۔ تو اسلام کا یہ جو عادلانہ نظام وراثت کا کہ زندگی میں بھی برابری، دنیا سے جانے کے بعد بھی سب کا حصہ، ماں کا حصہ، باپ کا حصہ، بیٹوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ اور دیگر کا حصہ، تو اس مساوات کے نظام کو دیکھ کر بھی بہت سے ایمان میں داخل ہو گئے۔ نمبر 32، اسماء باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کی تاثیر۔ اسماء باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کی تاثیر۔ بہت سے لوگ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، صفاتی نام 99 جو اللہ کے نام ہیں، اللہ نے ان ناموں میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ کوئی اگر ان ناموں کو پڑھتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل و دماغ پر ہوتا ہے۔ جیسے ایک غیر مسلم ایک مسلمان عالم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسلام سچا ہے۔ تو اس نے کہا آپ مجھے کوئی وظیفہ دو کہ جو مذہب سچا ہے اس سے مجھے محبت نصیب ہو جائے، اللہ اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے، مجھے اطمینان نصیب ہو جائے۔ انہوں نے کہا تم پڑھو یا ہادی یا رشید، یا ہادی یا رشید اور اہدنا الصراط المستقیم، اس کو پڑھا کرو اور دعا کرو کہ اللہ جو سچا مذہب ہے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے، مجھے توفیق دے۔ اب وہ یہ صفات باری تعالیٰ کے نام پڑھتا، ہادی معنی رہنمائی کرنے والا، رشید رہنمائی کرنے والا، اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یا اللہ مجھے سچے راستے پر، سیدھے راستے پر چلا۔ اس کو پڑھتا رہا، چند دن پڑھا، اللہ نے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ ایسی محبت ہوگی وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے آج بھی اللہ نے صفات میں بڑی طاقت رکھی ہے، انسان جس کے لیے اس کو پڑھے اس کا اثر ہے۔ جیسے اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے اور کوئی پڑھتا ہے یا رزاق یا وہاب یا مغنی، یا رزاق یا وہاب یا مغنی، دن میں 101 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ رزق میں برکتیں لاتا ہے۔ یا کوئی واللہ خیر الرازقین 21 دفعہ پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد، اللہ رزق میں برکت دیتا ہے۔ یا کوئی آدمی یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود پڑھتا ہے 101 دفعہ، اللہ اس کو محبوبیت، مقبولیت، معاشرے والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یا کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت، حادثے میں ہو، آزمائشوں میں ہو، یا ناصر ہو یا عزیز ہو یا مغنی یا صمد پڑھے، اللہ تعالیٰ مصائب پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے صفات باری تعالیٰ میں، اسماء باری تعالیٰ میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ صفات اور اسماء کے تذکرے کی وجہ سے ایمان میں داخل ہو گئے۔ نمبر 33، نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کا نظام۔ نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین، یعنی بہت سے لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ یہ بنا۔ بہت سے ہندو اس لیے مسلمان ہوئے
دیکھیں اسلام کا بہت اچھا نظام ہے۔ ہندوؤں کے ہاں یہ ہے، کوئی بیمار ہو جائے اول تو عیادت کے لیے نہیں جاتے، ڈرتے ہیں کہ یہ بیماری ہمیں لگ جائے گی، جراثیم ہے تو دور ہوتے ہیں اپنے مریضوں سے، بیماروں سے۔ اور پھر یہ کہ جب کوئی مر جائے تو پھر اس کو لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگاتے ہیں۔ اب سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، خاندان کے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں اور اپنے مردے کے کپڑے اتار کے سب اپنے مردے کو آگ لگاتے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، تو اس کو آگ لگا کر پھر اس کی جو راکھ ہوتی ہے اس راکھ کو بکھیر دیتے ہیں ہواؤں میں۔ تو اب دیکھا جائے تو یہ اس کی بنسبت اسلام کا کیسا پاکیزہ نظام ہے۔ اسلام کہتا ہے بیمار ہو گئے سب خدمت کرو، اگر ماں باپ ہیں، والدہ ہیں، قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کی خدمت کرو، ذمہ داری کرو، عیادت کرو، اس پہ اجر و ثواب۔ پھر اگر انتقال ہو جائے اسلام نے کہا غسل دو، اس کو بالکل صاف ستھرا کرو، پھر اس کو سفید کپڑوں میں کفن دو، پاکیزہ کپڑوں میں اس کو کفن دو۔ جب وہ کفن پہن لے پھر اب سب اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، عزت کے ساتھ سب کندھوں پہ اٹھا کر لاتے، اور جنازے میں کئی 1000 2000 3000 آدمی شریک ہیں، اور عزت کے ساتھ رکھ کر سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ یہ سب دعا ہو رہی ہے، یا اللہ ہمارے زندوں کی، مردوں کی، جو حاضر ہیں، جو غائب ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اگلوں کی، پچھلوں کی، یا اللہ مغفرت فرما، سب دعا کر رہے ہیں۔ پھر جب جنازہ ہو گیا پھر کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، ساتھ میت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ قبرستان پہنچتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ اس کے لیے قبر بنائی، اس کو قبر میں رکھا، عزت سے بند کیا، مٹی ڈالی۔ پھر مسلمان وہاں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، پہلا رکوع، آخری رکوع پڑھ رہا ہے، مردے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ پھر دوبارہ کبھی بھی آنا ہوتا ہے، 2 دن بعد، ہفتے بعد، قبر پہ حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک زندگی ہوتی ہے بیٹا ہے باپ کی قبر پہ آ رہا ہے، شوہر ہے اب بیوی کی قبر پہ آ رہے، والدین کی قبر پہ حاضری ہے، دعا ہوتی ہے۔ تو زندگی بھر کے لیے وہ ایک قبر جو ہے وہ یاد دہانی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ انسان وہاں پہنچ کر اسے یاد آتا ہے یہ میرا والد تھا جس کے میرے اوپر اتنے احسانات تھے، جس نے مجھے پڑھایا لکھایا، آج پاؤں پہ کھڑا کرنے کے قابل بنایا، جس نے میرے رہنے کے لیے مکان رکھا، جس نے مجھے اعلیٰ تعلیم دی، آج جس نے مجھے ایک بولنے کا سلیقہ سکھایا۔ اس کے سامنے والد کے احسانات، اپنی والدہ کی قربانیاں، رفیق حیات کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں تو انسان کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں۔ وہاں وہ کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نظام صرف اسلام نے دیا، جبکہ ہندوؤں کے ہاں کہ وہاں جیسے مرا سب جمع ہوئے، آگ لگا دی، جسم راکھ راکھ ہو گیا اور اس راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دیا، ختم ہو گیا، کوئی عزت ہی نہیں۔ اس لیے بہت سے ہندو اسلام کی پاکیزہ تجہیز و تکفین کے اس نظام کو، جنازے کو، اس خوبصورت طریقے سے مردے کی تدفین کو دیکھ کر ایمان لے کر آ گئے۔ تو میں نے عرض کیا یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ نمبر 34، بیت اللہ کی عظمت اور ہیبت دیکھ کر، بیت اللہ کی عظمت اور ہیبت دیکھ کر اللہ رب العزت نے قرآن کریم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ نے ایسی عظمت رکھی ہے ان میں کہ جو دیکھتا تھا اس کے دل و دماغ پر اثر ہوتا تھا۔ آج بھی بیت اللہ کو اگر کوئی دیکھ لیتا ہے اور کوئی داخل ہوتا ہے، اگر ابھی مسلمان ہوا ہے تو اس کے بیت اللہ کا اس پر بہت اثر ہوتا ہے۔ آج تو ہماری غفلت ہے، ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، ہمارے دل پاکیزہ نہیں رہے، وہاں جا کر ہم سیلفیاں بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ہم دنیا کے کام کاج دھندوں میں لگیں، ریاکاری میں لگے۔ ورنہ آج بھی جب کوئی غیر مسلم داتا ہے اور بیت اللہ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل پر بڑی عظمت اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور بیت اللہ کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسی عظمت دی ہے کہ بہت سے لوگ صرف بیت اللہ کو، مسجد نبوی میں حاضری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری، مسجد حرام کی حاضری ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گئی۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے، امریکہ کے رہنے والے 2 تھے، ڈاکٹر تھے، شوہر بھی بیوی بھی، تو انہوں نے اسلام کے بارے میں بڑا سنا تھا، تو ان کی ڈیوٹی اتفاق سے لگ گئی سعودیہ میں۔ اب سعودیہ میں ڈیوٹی تھی، دونوں غیر مسلم تھے، ریاض میں تھے، تو اب انہوں نے چاہا کہ مسلمان ہر سال جاتے ہیں بیت اللہ، چلو ہم بھی ان کا بیت اللہ دیکھیں، لیکن وہاں تو یہ کہ غیر مسلم تو نہیں جا سکتا، مسلمان جائے۔
اب یہ فی الحال مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ احرام کی چادریں پہن لی، احرام کی چادریں پہن کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کہ جا کر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہاں جاتے ہیں، ان کا گھر کون سا اللہ کا گھر ہے کہ یہ سفر کر کے آتے ہیں۔ اب یہ دونوں غیر مسلم جب اندر داخل ہوئے ہیں، بیت اللہ پر ان کی نظر پڑی ہے تو دونوں نے دیکھا، دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، اتنی ہیبت طاری ہو گئی، جسم کانپنے لگ گیا۔ اسی موقع پر دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ نے بیت اللہ کی ایسی عظمت رکھی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی جاتا ہے تو بیت اللہ کی عظمت اس پہ سوار ہو جاتی ہے اور ایمان کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے، اگر زندگی میں گناہ ہے، فسق و فجور ہیں، اللہ نے توفیق دی ہو، حج کے سفر میں جائے، عمرے کے سفر میں جائے، کچھ پیسے جمع کر کے انسان ضرور بیت اللہ میں حاضری دے، مسجد نبوی میں حاضری دے۔ آج جو کچھ ہم نے جمع کیا مکان پہ لگایا، جائیدادوں پہ لگایا، اولاد پہ لگا دیا، لیکن ساری زندگی جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، توفیق نہ ہوئی اس بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر لیتے، کبھی حتیم میں دعا کرتے، کبھی غلاف کعبہ کو پکڑتے، اور کبھی وہاں پہنچ کر اللہ سے مانگتے، زمزم پیتے، صفا مروہ کی سعی کرتے۔ اگر انسان کوشش کرے تو اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، رب العالمین کی عطاؤں میں کمی کوئی نہیں۔ آج بھی انسان مخلص ہو کر اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے، ورنہ بہت سے لوگ حرم میں زندگی گزار کے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک واقعہ، حیدرآباد کا ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر نور محمد، کہتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا تو میں اس کی بیماری کے علاج میں تھا، اس کا بیٹا سعودیہ میں تھا، تو میں اس کا علاج وغیرہ کرتا رہا کافی عرصے تک۔ تو اتنے میں اس کا بیٹا سعودیہ سے اس نے مجھے فون کیا کہ مجھے پتہ چلا آپ میرے بیٹے کا علاج معالجہ کرتے ہو اور میرے والد کا، تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ان کا علاج کر رہے ہو۔ تو یہ ان سے کہنے لگا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتاؤ، تو میں آپ کی ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے ضرورت تو کوئی نہیں، البتہ ایک بات ہے کہ آپ کی جب بھی اگر بیت اللہ میں حاضری ہو تو آپ میرے لیے دعا کر دینا، بیت اللہ میں جب بھی آپ کی حاضری ہو میرے لیے دعا کرنا، روضہ رسول پر جب حاضری ہو تو تم میرے لیے سلام کہہ دینا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں بڑا مصروف ہوتا ہوں۔ کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا تقریباً 32 سال ہونے والے۔ مصروفیت کی وجہ سے مجھے بیت اللہ جانے کا، مسجد نبوی جانے کا موقع نہیں ملتا۔ تو دیکھیں کتنے افسوس کی بات، ایک آدمی اپنی زندگی کا اتنا عرصہ سعودیہ میں گزار دے اور اسے عمرہ کرنے کے، حج کرنے کی توفیق نہ ہو، اسے مسجد نبوی حاضری کی توفیق نہ ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اگر انسان کوشش کرے تو اللہ رب العزت اسے توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 35، اسلام کا نظام طہارت اور پاکیزگی۔ اسلام کا نظام طہارت اور پاکیزگی، بہت سے غیر مسلموں کے ایمان لانے کا ایک سبب اسلام کے نظام طہارت کو، پاکیزگی کو انہوں نے دیکھا۔ دیکھیں غیروں کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آپس میں ملاپ بھی کرے تو ان کے ہاں کوئی غسل کی ترتیب نہیں ہے، اپنے جسم کو دھونا، صفائی ستھرائی کرنا، اس کا کوئی نظم نہیں، بنسبت مسلمانوں کے کہ اسلام میں بڑی پاکیزگی ہے، صفائی ستھرائی ہے، کہ استنجا کرنے کا حکم ہے، پانی سے انسان استنجا کرے، اپنے آپ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھے، نماز کے لیے آ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، کپڑوں کو صاف ستھرا رکھتا ہے، کوئی گندگی نجاست نہیں، دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، تو اسلام میں بڑی نظافت ہے۔ تو اس لیے بہت سو کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے لکھا کہ یورپ کے اندر ایک نوجوان کہتا ہے کہ ایک کالج میں ہم لوگ پڑھتے تھے اور وہیں ہماری ایک جگہ ہاسٹل میں رہائش تھی، ہم بھی تھے، بہت سے غیر مسلم عیسائی بھی رہتے تھے، یہودی لڑکے بھی رہتے تھے۔ تو ہم جو اپنے کپڑے دیتے تھے، پینٹ شرٹ لباس، تو جس دھوبی کو دیتے تھے دھونے کے لیے، تو ایک دفعہ وہ دھوبی آیا اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کس مذہب پر ہو؟ میں نے کہا مسلمان ہوں۔ فلاں سے پوچھا، وہ یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا۔ تو جتنے مسلمان تھے ان کی پینٹوں میں، ان کے کپڑوں میں گندگی نہیں ہوتی تھی، اور جو غیر مسلم تھے ان کے کپڑوں میں گندگی ہوتی، پیشاب لگا ہے، منی لگی ہے، پاخانہ لگا ہوا ہے، پاکیزگی نہیں ہوتی۔ وہ تو ٹیشو پیپر لے لیتے ہیں بس، یا اس سے بھی نہیں کرتے، یا کوئی پاکیزگی کا ان کے ہاں تصور نہیں ہے، کہیں شراب لگی ہے، کہیں
گندگی لگی ہے۔ اس نے کہا مسلمانوں کا مذہب واقعی سچا ہے، میں دھوبی ہوں، ہر قسم کے کپڑے میرے پاس دھونے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں نے جب بھی دیکھا مسلمانوں کے کپڑے لباس آتا ہے تو وہ صاف ہوتا، اس پہ کوئی اس طرح کے بدبودار نشان، گندگی کے نشان نہیں ہوتے بنسبت یہود و نصارہ کے۔ یہی پاکیزگی اس کے ایمان کا سبب بن گیا۔ تو اسلام نے ہمیں ایک پاکیزہ نظام دیا، صفائی ستھرائی دی، اور اس کو نصف ایمان قرار دیا، طہور شطر الایمان۔ یہاں تک کہ جمعے کے دن آئیں تو حکم دیا کہ جو آدمی جمعے کی نماز کے لیے غسل کر کے آئے تاکہ اس کا جسم پاکیزہ ہو اور اس کے جسم کے پسینے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں تک کہا دوسروں کا خیال رکھا، کوئی کچا لہسن اور پیاز کھا کر نہ آئے تاکہ فرشتوں کو ساتھ والے مسلمانوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ تو یہ اسلام کا نظام طہارت اور پاکیزگی یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ تو اسلام جیسے باطن کو پاکیزہ رکھتا ہے ظاہر کو بھی، اس لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا نماز تب ہوگی جب کپڑے پاک ہو۔ اگر کپڑے پر پیشاب لگائے، جسم پہ پیشاب لگائے، پخانہ ہے، گندگی ہے، خون ہے، تو اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 36، مریضوں کی خدمت، بیمار پرسی اور عیادت۔ مریضوں کی خدمت، بیمار پرسی اور عیادت بہت سوں کے لیے ایمان کا ذریعہ یہ بھی بنا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک چیز ہے کہ اگر ان کو کوئی بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، تو یہ اس کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں اور خدمت کو اپنے لیے باعث اجر و فضیلت سمجھتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ بنسبت یہود و نصارہ میں ان میں یہ ہے کہ جراثیم لگتے ہیں، وہ اپنے بیماروں کو چھوڑ دیتے ہیں، آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن مسلمانوں میں الحمدللہ یہ ایک اچھا رواج ہے۔ تو ایک واقعہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت جب ہجرت کے بعد پاکستان آئے تھے، فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے ہندوستان جانا پڑا دوبارہ، تو ہمارے جو بچپن میں پڑوس میں ایک ہندو رہتا تھا، تو وہ ہندو بوڑھا ہو گیا تھا، تو کہتے ہیں مجھے پتہ چلا وہ بہت بیمار ہے، تو میں نے کہا چلو عیادت کر لیتا ہوں۔ کافی عرصہ بچپن میں ہمارا ان کا پڑوس میں گزرا تھا، تو ہمارے والدین کے ساتھ ان کا اچھا وقت گزرا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں اس غیر مسلم ہندو کی عیادت کے لیے گیا۔ جب میں گیا تو ان کے بچوں نے کہا بھئی اس کو تو بڑی سخت بیماری ہے، تم قریب نہ جاؤ، تمہیں بیماری لگ جائے گی۔ فرمایا بھئی انشاءاللہ نہیں لگے گی، تم مجھے ملنے دو۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو جب وہ حضرت فرماتے ہیں علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں ملنے کے لیے گیا تو مجھے اس کے بچے گھر والے روک رہے تھے، بھئی تمہیں بیماری لگ جائے گی، جراثیم۔ میں نے کہا انشاءاللہ صحت بیماری اللہ کے حکم سے ہے، اس سے بیماری نہیں ہے۔ حضرت کہتے ہیں میں قریب جا کر بیٹھا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے بیمار پرسی کی۔ وہ مجھے کہتا رہا آپ کو بیماری لگے گی، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ کہا جب کھانے کا وقت ہوا تو اس کے بیٹوں نے تو ایک لمبا سا بانس تھا، بانس کے آگے ایک بالٹی لٹکائی ہوئی تھی، اس میں اس کے لیے کھانا رکھ کر دور سے وہ اس کے قریب کیا۔ تو پھر اس بیمار بابا بوڑھے نے وہ بالٹی لی، اس میں سے جو کھانا تھا وہ کھایا، پھر وہ دوبارہ وہ بالٹی اس کے ساتھ لٹکائی تو بہت دور 7-8 فٹ دور بیٹے نے وہ بانس ادھر سے لیا کہ بھئی یہ کہیں جراثیم ہمیں نہ لگے۔ پھر جو بالٹی میں تھا اس کو اوپر سے گرایا، اس کو دھویا، اس میں کوئی نہیں کھاتا تھا، نہ اس بالٹی میں کھاتا نہ وہ برتن استعمال کرتے۔ حضرت کہتے ہیں میں نے دیکھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ ایک تو اتنے عرصے سے بیمار، کوئی بچہ قریب نہیں آتا، کوئی گھر والے نہیں آتے، تنہائی میں وہ نفسیاتی بیمار اور زیادہ ہو گیا۔ حضرت اس کے قریب گئے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے، اس کو پانی پلایا، بچا ہوا پانی تھا، حضرت نے خود پیا، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کو کھانا کھلایا، تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ میرے سگی اولاد عزیز و اقارب میرے قریب نہیں آتے، اور یہ مسلمانوں کا عالم ہمارا ماضی کا پڑوسی میرے قریب آ کر میری عیادت کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کا مذہب سچا مذہب ہے، بس آپ مجھے مسلمان کر لو، میں چاہتا ہوں آپ کے مذہب پر میرے دنیا سے میں جاؤں۔ حضرت فرماتے میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ ہندو بابا جی مسلمان ہو گیا۔ فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری عیادت کرنے سے، تھوڑا وقت گزارنے سے اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی۔ حضرت فرماتے میں گھر آ گیا، 2-2.5 گھنٹے گزرے تھے، پتہ چلا اس کے بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال ہو گیا لیکن اللہ نے ادھر ایمان کی توفیق دے دی۔ تو دیکھیں ذریعہ کیا بنا اس کا، مریض کی عیادت، بیمار پرسی اور خدمت، کہ تھوڑی دیر گئے اور خدمت کی
یہ ان کے لیے محبت کا ذریعہ بن گیا، ایمان کا ذریعہ۔ تو اسلام نے یہ جو رکھا کہ بیمار سے نفرت نہیں کرنی، بیمار سے نفرت نہیں ہے، اس کے قریب جانا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، یہ ایک بہت اطمینان کا باعث ہوتا ہے غیروں کے لیے کہ اس ماحول میں تو وہ بوڑھے ہو جائیں، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، لیکن اسلام نے الحمدللہ یہ حکم رکھا، بچوں کی ذمہ داری رکھی کہ اپنے والدین کے عزیز و اقارب کی خدمت کریں۔ نمبر 37، ایثار و ہمدردی اور حسن سلوک۔ ایثار و ہمدردی اور حسن سلوک، بسا اوقات کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، اچھا تعاون کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بھی دوسروں کے لیے ہدایت کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دیتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں ایک تعاون کرنے کو، خدمت کو، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس خدمت کے توفیل اس شخص کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے امام ابن قدامہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا، مسلمان صوفیاء اکرام تھے، 40 تقریباً تھے، تو ان 40 آدمیوں کی ایک جماعت گئی، ایک علاقے میں ان کا گزر ہوا تو وہیں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہیں لوگوں کو دعوت دیتے تھے، دین کی نشر و اشاعت میں تھے، لیکن اتفاق سے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک دن گزر گیا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ اب ان میں سے جو ایک تھا وہ باہر نکلا، نکلتے ہوئے ایک دکان کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک عیسائی طبیب تھا، عیسائی جو تھا وہ یعنی آج کے الفاظ میں ڈاکٹر تھا، تو وہ علاج کرنے والا، تو یہ جا کر یہ بھی لائن میں بیٹھ گئے۔ اب وہ سب کی نبض دیکھتا تھا، جو بیماری ہے اس کے مطابق اس کو دوا دیتا تھا۔ یہ جو مسلمان تھا یہ بھی جا کر بیٹھا، تو جب عیسائی وہ جو حکیم تھا اس نے اس کی نبض پکڑی تو اس نے دیکھا اور اس نے کہا اس کو بیماری کوئی نہیں ہے، یہ بھوک کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ اس دور کے حکیم تو ماہر تھے، آج کے ڈاکٹر اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اس کو سب کچھ بتاؤ تو پھر بھی وہ آپ کو ایسا نسخہ لے کر دیتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا 8-10 دوائیاں سب لکھ دیتا ہے، کوئی ایک تو اثر کرے گی۔ تو اس دور کے اصل طبیب تھے جو نبض دیکھ کر اور ان کو مریض کے بارے میں پتہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ اس کو بھوک ہے، باقی کچھ نہیں۔ اس کا جو خادم تھا، اس عیسائی نے اس خادم سے کہا کہ جاؤ اس کے لیے کھانا لے کر آؤ، اس کو کھانا کھلاؤ اور اس کو میٹھا بھی کھلاؤ۔ تو وہ جو صوفی صاحب تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے، یہ بیماری میرے 40 ساتھیوں کو اور بھی ہے، یعنی میرے ساتھ 40 ساتھی اور بھی ہیں، ان کی بھی زندگی ذرا تنگ دستی میں ہے، دوسرا دن فاقے میں ہے۔ اس حکیم نے کہا واقعی ایسا ہے، اگرچہ غیر مسلم تھا، اس نے اس کو بھیجا اپنے خادم کو کہ جاؤ 40 کے لیے کھانے کا انتظام کرو، ان کے لیے کھانا بھی میٹھا بھی جلدی لے کر آؤ، پھر ہم لے کر چلتے ہیں ان کو کھلاتے۔ وہ جلدی سے گیا، 40 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ اب یہ جو پہلے تھا اس کو کہا تم اس کو لے کر چلو کہ یہ کھانا لے کر جائے۔ اب وہ صوفی صاحب وہ اس کے خادم کو لے کے جا رہا ہے، کھانا ہاتھ میں، سب وہ لیتے ہوئے ادھر تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو عیسائی حکیم تھا یہ بھی پیچھے سے چھپ چھپ کے آ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں یہ لوگ کہاں ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور واقعی بھوک کی حالت میں ہیں نہیں ہیں۔ تو اب جیسے یہ وہاں پیچھے سے چھپ کے آ رہا ہے تو وہ لوگ کھانا لے کر ایک کونے میں ایک جگہ پہنچے، ایک کمرہ تھا۔ جب کھانا رکھا گیا، خادم اندر ہے، تو اس صوفی صاحب نے جو 40 ساتھی تھے ان میں ان کے بڑے بزرگ اور شیخ تھے، کہا کہ میں وہاں گیا، انہوں نے میری نبض دیکھی، سمجھ گئے کہ بھوک کی حالت ہے، تو میرے لیے انتظام کیا۔ میں نے کہا میرے باقی ساتھی بھی ہیں، تو انہوں نے ہم سب کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ تو جو ان کے شیخ تھے انہوں نے کہا دیکھو وہ غیر مسلم ہے، ہم مسلمان تھے، ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں، رشتہ نہیں، خاندان کا، نہ برادری کا، نہ مذہب کا، اس نے ہم سب پر ایک بڑا احسان کیا، اس احسان کا بدلہ یہ کہ اس کے لیے پہلے دعا کریں گے، بعد میں کھانا کھائیں گے۔ پہلے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے کہ اس نے ہم سب پر یہ بڑا احسان کیا، ہمارا اس سے کوئی تعارف نہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ توابین میں لکھتے ہیں شیخ نے کہا سب دعا کرو، سب بیٹھ گئے، ادھر شیخ دو زانو بیٹھے کہ یا اللہ اس نے ہم سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا، حالانکہ یہ ہمیں نہیں جانتا، ہم اسے نہیں جانتے، مولا کریم اس کا ہم پر احسان ہے، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ تو اس کو ہدایت عطا فرما، اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ اب یہ عیسائی حکیم تو پیچھے سے آ رہا تھا اور یہ پہنچ گیا تھا اس گھر میں، ابھی یہ دروازے کی چوکھٹ سے چھپ کے دیکھ رہا ہے کہ کھانا موجود ہے، 2 دن سے بھوکے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، اور وہ سب میرے لیے رو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ بس ادھر دعا ہوئی، ادھر اللہ نے اس کے دل کی کایا کو پلٹ دیا، ان کی دعا ختم ہوئی، اس نے دستک دی،
انہوں نے دروازہ کھولا، اس نے شیخ سے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، انہوں نے کلمہ پڑھایا، وہی مسلمان ہو گیا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد بسا اوقات یہ تعاون، یہ ایثار و ہمدردی دوسرے کے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ دوسرے کے دل سے دعا نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی کایا کو پلٹ دیتا ہے۔ جو کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کرے، چاہے وہ مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، اللہ سب کا رب ہے، سب کے اس کام کی اللہ لاج رکھتا ہے۔ جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، دنیا کی کوئی غرض اس کے پیچھے نہیں ہوتی، رب العالمین اس کی ضرور لاج رکھتا ہے۔ نمبر 38، مطالعہ قرآن۔ مطالعہ قرآن یعنی بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے، قرآن پڑھ کر، بہت سے لوگ جو ایمان لائے، اب وہ اول قرآن ان کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، قرآن کی تشریح پڑھی، قرآن کی تفسیر پڑھی، یا کسی نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، تو اس قرآن پڑھنے سے وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی اکثر لوگوں نے جب اسلام کے خلاف وہ پروپیگنڈا دیکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہم اسلام کو پڑھیں، مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو قرآن دے دیتے ہیں۔ اب حالانکہ انہوں نے نہ کوئی صرف پڑھی ہے، نہ نحو، نہ لغت، نہ معانی، نہ بیان، نہ بدی فنون، کچھ نہیں پڑھے، وہ صرف ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کا وہ ترجمہ، قرآن کی وہ تشریح ان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ تو اکثر لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ آج کے دور میں قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سن کر، قرآن کے معانی پڑھ کے، مضامین پڑھ کے، ترجمہ پڑھ کے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ نمبر 39، دین اسلام اطمینان اور سکون کا باعث ہے۔ دین اسلام اطمینان اور سکون کا باعث ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کی بڑی اہم وجہ، اس وقت لوگ اس لیے اسلام میں کثرت سے داخل ہو رہے، باقی کسی مذہب میں دلی سکون نہیں ہے۔ غیروں نے سمجھا سکون ملے گا فحاشی میں، ہر قسم کی بے حیائی فحاشی میں زندگی گزار دی۔ وہ سمجھے سکون ملے گا شراب میں، ہر قسم کا شراب کا نشہ، افیون کا نشہ، چرس کا نشہ، پاؤڈر کا نشہ، ہر نشہ کر دیا، ان کو سکون نہیں مل رہا۔ تو اب آخر وہ ہر وقت پریشان، بے چین ہے، تو ان کو جب پتہ چلتا ہے اسلام سچا مذہب قبول کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ تو آج الحمدللہ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں دلی سکون اللہ نے دیا ہوا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، دین سے دور ہیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، منصب بھی ہے، عہدے بھی ہیں، لیکن ہر وقت بے چین ہے، بے قرار ہے، کسی پل ان کو سکون نہیں ملتا، نہ گھر میں سکون، نہ باہر سکون، کروٹیں بدلتے بدلتے زندگی گزر رہی ہے، اکثر سوچ سوچ کے نفسیاتی بیمار ہو گئے، لیکن انہیں راحت نصیب نہیں ہو رہی۔ 40واں اور آخری سبب وہ ہے دعا کرنا۔ دعا کرنا، اللہ نے دعا میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ اکثر لوگ دعا کے طفیل اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی آدمی دین سے دور ہے، انسان اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ بسا اوقات یہ جو دعا ہوتی ہے دل سے نکلتی ہے، یہ دل سے نکلی ہوئی دعا دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی غیر مسلم ہو، اس کو بھی سکھانا چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ جب وہ خود بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرما کر اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اس لیے دعا سے کبھی بھی انسان مایوس نہ ہو، دعا کرتا رہے۔ کوئی غیر مسلم دین سے دور ہے، اس کے حق میں بھی دعا کرے۔ اسی طرح ان کو بھی سکھائے، تم خود بھی دعا کرو، اللہ سے مانگو کہ جو دین سچا دین ہے، جو مذہب سچا مذہب ہے، اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تو بسا اوقات جب انسان صدق دل سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کے طفیل اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ 40 اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔